عید کے مبارک دنوں میں آج کل فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں جو حالات چل رہے ہیں، میں نے سوچا کہ اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں. خاص کر کے یہ ویڈیو بنانے کا ریزن یہ تھا کہ میں نے ٹویٹر پہ جو اپنے اوپینینز رکھے ہیں کہ آئی اسٹینڈ وتھ اسرائیل، اس پہ مجھے بہت سارا بیک لیش ملا ہے. بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح کی مسلمان ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ آئی اسٹینڈ وتھ اسرائیل. دوستوں، اس کے بہت ریزنز ہیں. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو جیروسلم جو ہے وہ کبھی بھی مطلب فلسطین کا حصہ نہیں بولا جا. فلسطین تو نام ہی جو ہے وہ ماڈرن ہے. جوز ہمیشہ وہاں کی میجورٹی رہی، وہ جوئش لینڈ ہی ہوا کرتا تھا. جیروسلم جو ہے وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام جس کو کرسچنز جیزس کرائسٹ کہتے ہیں، وہ ان کے پیرنٹس بھی جوئش تھے، وہ خود بھی جوئش تھے، اور جس کمیونٹی میں وہ پیدا ہوئے تھے وہ بھی جوئش تھے، اور پوری دنیا کو یہ بات پتا ہے کہ ان کی پیدائش جیروسلم کی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جیروسلم ایکچولی جوئش لینڈ ہے. مانا کہ کئی مسلم انویڈرز نے آ کے اس کو انویڈ کیا، اس جگہ کا عربائزیشن ہوا، مگر پھر بھی یہاں پہ میجورٹی جو رہنے والے وہ ہمیشہ جوئش ہی رہے ہیں. 2015 کے سٹیٹسٹکس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو پاپولیشن سٹیٹسٹکس ہیں، 8.5 لاکھ جو پاپولیشن تھا جیروسلم کا، اس میں سے 5.5 لاکھ جوئش تھے اور باقی فلسطینی. اور دوستوں، اگر اسلام کی بات کریں تو کئی سارے مسلم اسکالرز نے بھی کہا ہے کہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے جوز کا، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے. اس کا ذکر کئی سارے مسلم اسکالرز نے اپنی پبلیکیشنز میں بھی کیا ہے. تو یہ ایک اور ایویڈنس ہے کہ پہلے سے وہاں پہ جوز کی سیٹلمنٹس پہلے سے تھی، وہ جوئش لینڈ ہی ہے. تو اب اس سب کے چلتے اگر آپ ماڈرن ہسٹری کی بات کریں تو 1967 میں اسرائیل نے غازہ اور جیروسلم کو جیت لیا تھا ایجپٹ کے ساتھ وار میں. تو باقاعدہ انہوں نے ان دو ٹیریٹریز، یہ جبکہ ہسٹوریکلی ان کی خود کی ٹیریٹری ہے، مگر پھر بھی انہوں نے پھر سے واپس جیت لیا اس کو. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے یہاں پہ مسلمان بہت سارے رہتے ہیں، تو انہوں نے ریسپیکٹفلی 1990 کا اوسلو ایکارڈ سائن کیا، جس میں انہوں نے غازہ پیلسٹینین اتھارٹیز کو ہینڈ اوور کر دیا، صرف ان فلسطینی مسلمانوں کی رسپیکٹ کرتے ہوئے جو وہاں پہ رہتے. وہاں پہ جوز بھی رہتے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اس کو پیلسٹین کو ہینڈ اوور کر دیں گے. یہ 1990 کے اوسلو ایکارڈ میں یہ بات اس میں جاری ہوتی ہے. مگر اس کے بعد ہوا یہ دوستوں کہ پیلسٹینین اتھارٹیز کو حماس نام کے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے ٹیک اوور کر لیا. انہوں نے پولیٹیکلی بھی وہاں پہ الیکشنز جیتے، اور انہوں نے پیلسٹینین اتھارٹیز کو ہٹا کے اپنے حماس کے ممبرز کو ہر ایک آفیشیل ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیا. میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں دوستوں، حماس جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن اسے کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی بنیاد ہی ہے جوز کی نفرت. یہ آرگنائزیشن بنی ہے جوز کی نفرت پہ. انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں جوز کے خلاف نفرت کو پروپیگیٹ کر کے. اور اسرائیل ایسا کیوں چاہے گا کہ اس کے حصے کا جو غازہ ہے وہ اس سے نفرت کرنے والی ایک آرگنائزیشن چلائے، اس سے نفرت کرنے والے لوگ وہاں رہے؟ اسرائیل ایسے کیوں چاہے گا؟ مگر پھر بھی وہاں پہ جو بھی ماسکس ہیں اس کو اسرائیلی اتھارٹیز پروٹیکٹ کرتی ہیں. وہاں پہ جو ورشپرز آتے ہیں انہیں عزت دیتی ہے. مگر اس دن جو رمضان کے آخری جمعے والے دن جو وہاں پہ حادثہ ہوا، وہ حادثہ کچھ ایسا تھا کہ حماس کے کچھ لوگ وہاں پر سٹونز لے گئے الاقصی ماسک کے اندر، جو ہمارے اسلام کی 3rd موسٹ ہولیسٹ ماسک مانی جاتی ہے. اس کے اندر لے جا کر انہوں نے سٹونز رکھے، اور جب انوسنٹ لوگ، معصوم لوگ وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے تھے، اس کے بیچ میں انہوں نے سٹونز مارنا شروع کر دیا اسرائیلی فورسز پہ جو وہاں پہ رکھوالی کر رہے تھے. ان پہ سٹونز مارنا، رکھوالی وہ صرف الاقصی ماسک کی نہیں، وہاں پہ جو پرے کر رہے تھے ان کی بھی کر رہے تھے.
اور ایسے بہت سارے ویڈیوز آپ کو نیٹ پہ ملیں گے جہاں آپ دیکھ پائیں گے کہ اسرائیلی فورسز بوڑھے اور بزرگ مسلمانوں کو خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے سٹیپس کے اوپر چڑھا رہے ہیں، الاقصی ماسک کے اندر لے جا رہے ہیں، ان کو اسکارٹ کر کے ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، بچوں کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ آپ بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھ پائیں گے۔ مگر جب حماس کے ٹیررسٹ نے الاقصی ماسک نے سٹون پیلٹنگ شروع کر دی، تب اسرائیلی فورسز نے وہاں پہ آ کے ان سے ماسک کو خالی کرنے کو کہا، اور اس بات کو وہ وائرل کرتے جا رہے ہیں دنیا بھر میں، اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ یہ مسلم کارڈ کھیلتے جا رہے ہیں، اور ہر ایک مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کرو، ہمارے ساتھ کھڑے رہو اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ تو دوستوں، ہر ایک مسلمان اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ چور، اچکوں یا کسی روگ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ساتھ دے گا صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ اسلام میں ایک لفظ آتا ہے حدود، اور ہم اپنی حدیں پار نہیں کریں گے۔ کسی ایسے کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے جسٹ بیکاز وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، مگر وہ چور ہے یا سٹون پیلٹر ہے یا فساد کرنے والا انسان ہے، تو ہم اسے سپورٹ نہیں کریں گے جسٹ بیکاز وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات، جس طرح کا ہیٹریڈ فلسطینیوں کے دل میں ہے جوز کو لے کے، اس طرح کا ہیٹریڈ کہیں بھی ہمارے اسلامی ہمارے مذہب میں یا ہمارے قرآن میں کہیں بھی اس طرح کا ہیٹریڈ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کسی بھی جو کو اس طرح سے ہیٹ کرنا چاہیے، یا ان کے خلاف انٹالرنس دکھانی چاہیے، یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہیے، یا کسی بھی طرح سے مینیپولیٹ کر کے ان کو زمین سے باہر کرنا چاہیے۔ اس طرح کا کوئی بھی ذکر ہمارے قرآن پاک میں نہیں ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت رسول اللہ نے ایسا ہمیں کبھی کوئی آدیش دیا تھا کہ اگر مسلمان ہو تو جہاں تمہیں جو دکھے اسے اس زمین سے ہٹا دو۔ تو یہ جو ہم سے سپورٹ مانگتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں سے جو یہ سپورٹ مانگتے ہیں، آج کا جو مسلمان ہے، آج کا جو پڑھا لکھا مسلمان ہے، جو جانتا ہے ایگزیکٹلی کہ قرآن میں کیا ذکر کیا گیا ہے اور کیا نہیں، وہ مسلمان اس طرح کے لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ اور اس لیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اونلی انڈیا بٹ اٹ از آلسو a lot of Arab nations that stand with Israel۔ تو دوستوں، آئی ہوپ کہ میں نے اپنے پوائنٹس کلیئر کر دیے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ کیا ہم ہندو مسلمان کرتے رہتے ہیں؟ ہندو مسلمان، ہندو مسلمان، ہندو مسلمان؟ کئی لوگ مجھے